العفو من رب الأماني۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے بھی اعضاء دیے ہیں ان میں سے زبان بڑا منفرد عضو ہے انسان کا۔ یہ اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ زبان کے ذریعے انسان اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتا ہے، اپنی بات بیان کر سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی چیز سے انسان جب اعتدال کے ساتھ نفع اٹھاتا ہے تو وہ چیز نفع بخش ہوتی ہے، لیکن جب اسی چیز کے ساتھ وہ غیر معتدل ہو کر کام لینا شروع کر دیتا ہے تو وہی چیز نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ کھانا ضرور کھایا جائے، لیکن اگر بغیر بھوک کے اور بلا ضرورت کھایا جائے تو اگرچہ جائز ہے، اگرچہ لذت والا ہے، اگرچہ صحیح پکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بیمار کرتا ہے۔ زبان انسان چلانا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو اس زبان کا صحیح استعمال کرے تو یہ زبان بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، بے جا استعمال کرتا ہے اور مبالغے کے ساتھ اسی زبان کا استعمال کرتا ہے تو سب سے بڑی آفت بھی انسان کو زبان کی وجہ سے ملتی ہے۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو چپ نہیں رہ سکتا، یعنی اگر وہ تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیٹھے نہیں ہوئے، سوئے ہوئے ہیں۔ یا سو جائیں گے یا بولیں گے۔ ان کے چپ رہنے کی اللہ ماشاءاللہ صرف اتنا سبب ہوتا ہے کہ اب جناب آرام میں بہت گفتگو لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ بتایا نا اسلام، کرو بات، ہر وقت کرو، لیکن ادھر ادھر کی نہ کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو۔ بولتے رہیں ہر وقت، بے شک کریں آپ ذکر، پر کریں ذکر الہی۔ دنیا داری کی باتیں دل سخت کر دیتی ہیں۔ جب آپ دنیا داری کی گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ سرزد ہوتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک برآمد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں خوبصورت طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ کتنا کرو اور اس کی حد کتنی ہو؟ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام بس اسی کی پاکی کا بیان کرو۔ صبح ہو، شامیں ہو، راتیں ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، تم اسی کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے رکھو۔ کثرت کے ساتھ اگر کوئی تم نے کام کرنا ہے تو اللہ کی یاد ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ انسان قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا خود بھول جاتا ہے کہ بھلا میں نے پہلے اس شخص سے کیا کہا تھا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا حافظہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ بہت زیادہ گفتگو کرنے والا آدمی اعصابی طور پر تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اسے ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے، آپ مستقل کر کے دیکھ لیں، جتنا کرتے جائیں گے طبیعت میں تازگی آتی جائے گی، اس میں سرور آتا جائے گا، سرور۔ لیکن یہ کہ ذکر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے، بلکہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لسانی، کہ تم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ ذکر لسانی ہے کہ تم نے زبان سے اس کی تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، تکبیر کہی، مختلف اوراد و وظائف پڑھے، تلاوت قرآن مجید کی، پھر دعائیں پڑھی، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے قبل دعا، کھانے کی تکمیل پر دعا، سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہا،
پانی پیتے وقت بھی تم نے بسم اللہ شریف پڑھی، کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت تم نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ذکر لسانی ہے، یعنی زبان سے ذکر۔ دوسری قسم ذکر قلبی کی ہے، تمہارا دل ذاکر ہو جائے، یعنی وہ جو ذکر قلبی ہے نا، اس میں شکر بھی شامل ہے، یعنی انسان اپنے اوپر خدا کی نعمتیں دیکھتا جاتا ہے اور اس کا دل اسے عاجزی کی طرف لاتا جاتا ہے، وہ موم بتی کی طرح ڈھلتا جاتا ہے، اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے نہیں تھا تو اس قابل جو رب نے تجھے عطا کر دیا، بار بار اس کے دل سے ذکر جاری ہوتا ہے، بار بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر تو یہاں نہ ہوتا تو پھر بتا کہاں ہوتا، بار بار اس کی طبیعت پر یہ بات غالب ہوتی ہے۔ پھر ذکر قلبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو، وہ لوگ بھی دیکھو جو تم سے کم سہولیات رکھتے ہیں، تم سے کم سرمایہ رکھتے ہیں، دنیاوی طور پر تم سے پیچھے ہیں۔ یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے کہ تم جب دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جو تم سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں، تو تمہارا دل ذاکر بنے گا، شاکر بنے گا، تمہاری طبیعت میں خیر آئے گی۔ یہ بھی ذکر قلبی کی ایک صورت ہے۔ اور پھر ذکر قلبی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ مظاہر قدرت میں غور کریں، اللہ کے پیدا کردہ کائنات میں جو رب نے حسن پیدا کیا ہے، جو کیا شاندار جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، بندہ دیکھتا جائے اور اللہ کی قدرت میں کھوتا چلا جائے۔ محو، یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ محو ہوتا جائے، اس کا دل کہے کیا بات ہے، مالک نے جو بنایا ہے خوب ہی بنایا ہے، محو ہوتا جائے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرے، اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے، نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو، یہ ذکر قلبی کی کیفیات ہے۔ پھر وہ مراقبہ کرے، وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے، کتنی میری خطائیں ایسی تھیں جن پر پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، اس نے درگزر بھی کیا، پردہ بھی رکھا، رحمت بھی فرمائی۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تو دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اس کی، تو یاد رکھ لیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ذکر ایک تو ذکر لسانی ہے، پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو جائے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو، یہ دھڑک نہیں رہا، یہ تو اللہ 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 کر رہا ہے، اس پر غور تو کرو، یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرتا ہے، یہ سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ پھر سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سوئی دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر، نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ نفی ہے۔ الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے، لا الہ اللہ کے سوا کوئی، یہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تے ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بوٹی مشک مچایا، میری جان پھلاں تے آئی ہو، پھلاں تے، یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا۔
नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हूं ते अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुल्ला ते। तो फिर कहते मुझे फिर याद आया कि मैं तो यहाँ आ ही नहीं सकता था, छोड़ कौन गया है? ये जिक्र में मुझे लगाया किसने है? ये मेरी तवज्जो किसने कराई है? कहते हैं जब मैं पूरी तरह फूल बन गया तो फिर मुझे वो मौसम याद आया जिसकी बरकत से मैं यहाँ आया था। फिर बोल के कहने लगे जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जिस ए बूटी लाई वो जीता रहे, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। इलाही ता अबद आस्ताना यार रहे, आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। फिर दुआएं निकलने लग गई, जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिस ए बूटी लाई। तो जिक्र कल्बी। फिर तीसरी किस्म है जिक्र बिल जवारे, आज़ा के साथ जिक्र करना, यानी अपने वजूद को इताअत इलाही में लगाना। जो काम अल्लाह की नाफरमानी के हैं वो छोड़ देना, जो फरमा बरदारी के हैं वो करना। ये भी जिक्र की एक किस्म है कि आप अल्लाह यानी रिस्के हलाल कमाने पे आप लगे हुए हैं, हराम से बच रहे हैं, तो ये जो आप हलाल और तय्यब कमाने पे लगे हैं ये भी आप अल्लाह की याद में लगे हुए हैं। उस पर हदीस में दलील भी मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान रिस्के हलाल की तलाश में है वो भी राह खुदा में। तो ये तीसरी किस्म है कि आप अल्लाह की इताअत में लगे हुए हो। उसमें फिर अगर आप जिहाद में हैं तो फिर भी जिक्र इलाही में है, तबलीग दीन में है तो फिर भी जिक्र इलाही में है, कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं तो फिर भी जिक्र इलाही में है, पढ़ रहे हैं तो फिर भी जिक्र इलाही में है। किताब व सुन्नत की नशर व अशात में, तबलीग में, तालीम में जितना आपका वक़्त गुजर रहा है सारा जिक्र इलाही में। तो ये जिक्र इलाही की 3 अक़साम है, इनमें से कोई भी नसीब हो गई तो अल्लाह की याद नसीब हो गई। बड़े नतीजे हैं जिक्र के, हदीस पाक में बड़े नतीजे हैं। हुजूर ने फरमाया फरिश्ते ढूंढते फिरते हैं जिक्र की मजलिस से, फरिश्ते ढूंढते फिरते, तलाश करते फिरते फरिश्ते। क्या करीम फरमाते जिक्र की मजलिस से ढूंढते हैं, फिर वो जहां मिल जाती है वहां बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं जिक्र की मजलिस में, फिर वो लौट के जाते हैं। फिर मालिक पूछता है कहां से आए हो? हुजूर खुद फरमाते हैं, ये बात बयान करके करीम खुद फरमाते हैं अगरचे अल्लाह जानता है, उसे पता है कहां से आए, कहां से आए हो। और करते हैं मालिक कुछ लोग तेरी याद में बैठे थे, हम भी उनके पास बैठ गए। चले इतना बड़ा मैं दरवेश नहीं हूँ, इतना बड़ा फकीर नहीं हूँ कि मैं को दावा करूँ, पर चलो हल्की सी बात करने का तो मैं हक रखता हूँ। जिक्र इलाही वाले दरवेश वो होते हैं जो फरिश्तों को भी मस्त कर देते हैं, मस्त कर देते हैं। हाँ, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। हाँ, कहां से आए हो? मालिक वो याद इलाही में बैठे थे, हम भी वहां बैठ गए। तो फिर करीम पूछता है, ये जरा अंदाज तो देखो, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस। अल्लाह फरमाता है वो क्या कहते थे, तेरी मेरी बातें वहां हो रही हैं, क्या कहते थे? मालिक डर रहे थे दोज़ख से, तेरे अज़ाब से डरते थे। फरमाया उन्होंने दोज़ख देखी है? या अल्लाह नहीं। फरमाया देख लेते और डरते। तो रब फरमाते फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, मैंने सबको दोज़ख से आजाद कर दिया, वो जितने उस मजलिस में थे सबको मैंने आजाद कर दिया। तो फिर अल्लाह फरमाते वो मांगते क्या थे? फिर बोले इकबाल, फिर बोले इकबाल, खुद ही को कर बुलंद इतना। क्या मांगते थे? कहा तेरे फजल के सवाली थे, चाहते थे कि जिस जन्नत की बिशारतें किताब और सुन्नत में है वो उन्हें मिले। तो अल्लाह फरमाता है फिर तुम गवाह हो जाओ ना, मैंने दे दी है उन्हें जन्नत, उनकी हो गई। फरिश्ते, मुझे ऐसे लगता है कि गोया फरिश्तों को भी उनसे प्यार हो गया है, वो जिक्र वालों से प्यार हो गया है। तो फरिश्ते ने बात और एक और बात कर दी, कहने लगे मालिक कुछ बंदे वैसे भी आए थे, जिक्र के लिए नहीं आए थे, उनकी कम साने होते किसी नाल
کچھ ویسے بھی آئے تھے وہ فی نفس ہی ذکر کے لیے تو نہیں آئے, ویسے ہی آ گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی جنت عطا کر دی. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی شکی نہیں رہتا, بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے بھی نیک بخت بنا دیا کرتا. اور ذکر الہی کا جو سب سے بڑا مرتبہ میں سمجھاؤں وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کیا یہ بڑی عبادات اور بھی ہے, پر خدا کو یاد کرنے کا یہ ذائقہ اور جو اجر اس کا اللہ نے بیان کیا ہے. یار میرا تو ذکر کبھی مجھے خدا کی قسم, میں نے کبھی قسم بڑی کم اٹھا, تو خدا کی قسم کبھی مجھے پتہ چل جائے نا میرے پیر نے کہیں بیٹھ کے میرا ذکر کیا, میں تو صدقے ہو مر جاؤں لوگوں پہ جو مجھے آ کے بتائے اس نے میرا نام لیا, انہوں نے آج بات کی ہے. اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو, کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے. پتہ تو چلے نا اس نے میرا ذکر کیا. استاد صاحب کہہ رہے تھے اور فرشتوں کی مجلس میں ذکر ہو جائے. یار یہ اس کا انداز تو دیکھو قرآن مجید کی آیت کا, انوکھا نرالا. یعنی ذکر پر ثواب بھی ہے لیکن ذکر الہی پر اجر کا یہ رنگ, اس عبادت پر یہ انداز نوازنے کا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہوگا, گناہگاروں کا, مجرموں کا, کمزوروں کا, ضعیفوں کا, جن کے نام کی کوئی شہرت نہیں, جنہیں کوئی نہیں جانتا. فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر رب کو یاد کرتے ہو, اللہ فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہے. اگر تم اسے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو کریم بھی تمہیں یاد کرتا ہے, اور اگر تم لوگوں کے بیچ یاد کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو. اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ بڑا انوکھا ہے. فرمایا رب کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جگہ جگہ تمہاری یاد ہوگی, جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے, پیارے رستہ دیکھ کے چل. جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے, پیارے رستہ دیکھ کے چل. اور مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر میرے دیش سے دور نکل. یہاں تو گلی گلی پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ہے. تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. چرچا شرق و غرب میں, صبح و شاموں میں تمہارا چرچا کر دیا جائے گا. طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو. مرحوم اقبال عظیم نے کمال بات کی, کہنے لگے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. میں ذاتی طور پر بڑا چھوٹا آدمی ہوں اور کسی جگہ بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی ایسا کارنامہ. یہ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے, تو میں کہتا ہوں میں نے انٹرویو وہ دیں گے جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا, تو ہم نے دیا نہیں, اس لیے کاہے کا انٹرویو, کچھ بھی نہیں. لیکن ایسی گلیوں سے ایسے کونوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے جہاں خیال ہوتا ہے کہ بھلا یہ لوگ ہماری بات کیسے سمجھتے ہوں. لیکن وہ کریم ہے نا, بندے کو بتاتا ہے کہ ابھی تو پورا فرما بردار نہیں, تو تیرے اللہ اللہ کرنے سے یہ انعام ہے, اور اگر تو پورا تابعدار ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی, میں آپ سے عرض کروں گا اپنے وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگایا کریں. آپ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر الہی میں لگائیں, زیادہ سے زیادہ. مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کو ذکر کا عادی نہیں کیا, تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کر پاتے.
ساری ساری گپ شپ ہی کرتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں. کچھ تسبیحات، کچھ اوراد و وظائف. میں اکثر دوست سوچتا ہوں کہ جن وظائف کے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لوگ ان کو بھی نہیں پڑھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں زبان سے کہنے آسان ہے، میزان میں جب تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا. اور حبیبتان الی الرحمن، فرمایا یہ دونوں کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی اللہ کے محبوب نے 2 کلمات کی فضیلت بیان. پڑھتے ہی نہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم صبح پڑھو شام تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے. ترمذی میں حدیث موجود ہے. اور صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام پڑھو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں تمہاری بخشش کی دعا میں. لوگ وظائف پڑھتے ہی نہیں. یہ خانقاہی لوگ ہیں ہم، جو سب سے پہلا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں، یہ پہلا سبق ہوتا ہے الف با تا سا ہے. تو جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں خاص کوئی وظیفہ بتائیں. تو میں کہتا ہوں سب سے خاص وظیفہ کلمہ شریف کا ذکر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو اب اذکار کریں، کچھ وقت بیٹھیں. مسنون ذکر، یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور وہ بھی برسبیل تذکرہ اذکار تو ذرا صحیح پڑھی جائے. بعض لوگ تو ایسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے وہ پڑھ لیتے ہیں 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ تھوڑا سا آپ وقت دیں اس کو. کوئی 33 بار کہنا کوئی مشکل کام ہے. الحمدللہ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا آپ ٹائم دیں اس کو. اللہ اکبر کہیں، ذرا تھوڑا رکیں. 33 بار کوئی مشکل کام ہے. اور فضیلت اس کی اتنی ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، اور ہمارے تو شجرے میں جتنے ذکر لکھے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، وہ سارے وہی ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں. سارے حدیث پاک والے وظائف اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک پر ہم حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو ہم شجرے میں دیتے ہیں. تمام احادیث میں توجہ نہیں کرتے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے کچھ وقت اذکار کے لیے لگائیں. لطف آئے گا آپ کو اگر آپ اذکار کریں گے، آپ چیزوں کو پڑھیں گے، آپ اس پر غور کریں گے، آپ کو ذائقہ نصیب ہوگا. تو اپنی طبیعت کو ذکر الہی کی طرف مائل کریں.